चार चार हार्ड डिस्कें भर गई हैं, लेकिन डाटा कभी अरेंज नहीं हो सका। आज भी कोई चीज़ ढूंढनी हो तो बारी बारी सबको लगा के देखना पड़ता है। क्या कोई ऐसा तरीका दरियाफ्त हुआ कि बगैर कुछ खर्च किए सुकून मिल जाए? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ मेरे सब देखने वाले बेहतरीन होंगे। सुकून चार लफ्ज़ों पे मुश्तमिल एक लफ्ज़ जो हम सब की ख्वाहिश, और इस ख्वाहिश में हम न जाने क्या कुछ करते रहते हैं। दर बदर फिरते हैं, आम लोग के पास जाते हैं, अमलियात वालों के पास जाते हैं, कभी किताबें पढ़ते हैं, कभी वजीफ़े करते हैं, कभी इबादत में दिल लगाने की कोशिश करते हैं। और बेशुमार लोगों का ये ख्याल है कि सुकून के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, और सुकून हासिल करने के लिए हम पैसा कमाना चाहते हैं। पैसे में सुकून है या सुकून में पैसा है, अभी तक इसकी समझ नहीं आ सकी। और मैंने बेशुमार ऐसे लोगों को भी देखा जो सुकून की खातिर बेसुकून हुए फिरते हैं। है ना हैरत वाली बात कि सुकून चाहिए तो भाई सुकून से रहे ना, बेसुकूनी से तो सुकून नहीं आने वाला। और एक ऐसे दोस्त को भी जानता हूँ जिन्होंने सुकून हासिल करने के लिए अपना घर छोड़ दिया और एक और जगह पे शिफ्ट हो गए कि यार मैं सुकून से रहना चाहता हूँ, अपनी नींद सोना चाहता हूँ, अपनी नींद जागना चाहता हूँ। मैंने कहा वो क्यों? कहते मेरे घर के बाहर कभी रद्दी वाला, कभी छान बुरे वाला, कभी कोई टीन डब्बे वाला आता है, आवाज़ लगाता है, मैं बहुत बेसुकून सा हो जाता हूँ। एक और साहब है जिनको सुकून की तलाश है, वो उस सुकून की खातिर लाहौर से रावलपिंडी हिजरत कर गए कि यार सुकून चाहिए। तो ये सुकून जो है ये क्या चीज़ है? हमारा ज़हनी सुकून क्या चीज़ है? जिस्मानी सुकून क्या चीज़ है? फिर एक माली सुकून भी होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि मुतमईन है आप असल में। तो हमारा इत्मीनान किस चीज़ में है? क्या हमारा इत्मीनान चीज़ें इकट्ठी करने में है, या ख़र्च करने में है, या संभाल के रखने में है? कुछ इसी पे बात करेंगे। मैंने पिछले प्रोग्राम में अर्ज़ किया था कि आजकल हम हुस्नैन जमाल का लिखा हुआ कंटेंट पढ़ रहे हैं। उनकी किताब के कुछ मज़ामीन जो बहुत ही शानदार तरीके से लिखे गए। किताब भी मैंने आपसे मुतारफ़ करवाई थी, दाढ़ी वाला। ये किताब इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद है कि इस गुज़श्ता 10 साल में मेरा ख़्याल है ये किताब वाहिद किताब होगी जिसको मैं शायद 2-3 दफ़ा पढ़ भी चुका हूँ मैं, और बहुत मज़ा लिया इसकी तहरीर का। हसनैन बहुत अच्छा लिखते हैं। लिखने में कमाल ये है कि रोज़मर्रा की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल जैसे हम रोज़मर्रा की बात करते हैं और दोस्तों के साथ और घर वालों के साथ जिस रवैये में बात करते हैं, ये उसी रवैये में लिखी किताब है। ज़िंदगी के छोटे छोटे मसाइल पे कलम उठाना बहुत मुश्किल होता है। आमतौर पर लोग बहुत मुश्किल सी चीज़ का इंतखाब कर लेते हैं और वो शायद उसकी मार्केट भी नहीं कर सकते। हसनैन इस मामले में खुशकिस्मत है कि उनकी लिखी किताब को पब्लिक में पज़ीराई मिल रही है। तो सुकून हासिल करने की खातिर हम मोहब्बत करते हैं, हम ताल्लुकात बनाते हैं, हम बातें करते हैं, बाहर जाते हैं, होटलिंग करते हैं, खाने खाते हैं, ज़हनी सुकून की खातिर। यानी इस ज़हनी सुकून की खातिर हम पैसे खर्च करते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ज़हनी सुकून हासिल करने के लिए हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं। क्या कोई ऐसा तरीका दरियाफ्त हुआ कि बगैर कुछ खर्च किए सुकून मिल जाए, ज़हनी सुकून मिल जाए, जिस्मानी सुकून मिल जाए, रूहानी सुकून मिल जाए? आज इसी पे बात करेंगे और आप ये मज़मून सुनेंगे मुझसे। हसनैन जमाल की किताब दाढ़ी वाला में से इसका इंतखाब किया गया। सुकून चाहिए तो घरों और दिमागों से सामान कम करें। तो दोस्तों बात कुछ यूँ है कि मेरा ख्याल है कि हम अपनी अलमारी से वो तमाम कपड़े निकाल के किसी गरीब आदमी को दे सकते हैं जो हमने ये सोच के जमा किए हुए कि हमारा वज़न कुछ कम होगा तो हम ज़रूर पहनेंगे। पिछले 5 साल में कम हुआ को किलो 2 किलो वज़न आपका? नहीं हुआ, तो किसी को दे क्यों नहीं देते आप? वो जो टूल बॉक्स में 35 किस्म के औजार पड़े हैं जिन्हें जंग लग गया है, जिन्हें छूने से भी हाथों में अजीब सी बदबू आती है, जैसे आपने ट्रेन के नॉन एसी डब्बे में गर्मियों में एक सफ़र किया हो और फिर वही बदबू आपके कपड़ों में बस जाती है, तो उनका आपकी ज़िंदगी में और आपके स्टोर में क्या मकसद बाकी है? और वो मेज़ जो आपने इसलिए रखी थी कि उसमें बैठ के पढ़ाई लिखाई करनी थी, फिर जो बड़ा सा कंप्यूटर उस पर ला के रख दिया था कि इस पर आपने काम करना है, ना आपने उस पर कुछ लिखा, ना पढ़ा, ना बच्चे इस पर बैठे। लैपटॉप और मोबाइल के बाद वो कंप्यूटर और वो मेज़, आप किसका रास्ता देख रहे हैं?
اسے فارغ کرا دیں تو کیا گھر آپ کا کچھ کھلا کھلا نہیں لگے گا؟ اور پچھلے 20 سال سے ہارڈ ڈسک میں جو گند بلا آپ جمع کر رہے ہیں، جو کلاؤڈ پر بھی چڑھا دیا، جس کا بیک اپ بھی بنا دیا، جو گوگل ڈرائیو پر بھی موجود ہے، آخر اسے اپنے ساتھ کیوں لیے پھر رہے ہیں؟ وہ ساری فلمیں جو اب آن لائن دیکھی جا سکتی ہیں، سارے گانے جو یوٹیوب پہ موجود ہیں، جو ایک کلک کرنے سے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، انہیں ڈیلیٹ کرنے کی ہمت کیوں نہیں ہوتی ہے آپ نے؟ اور 4 ہارڈ ڈسکیں بھر گئی ہیں، لیکن ڈیٹا کبھی ارینج نہیں ہو سکا۔ آج بھی کوئی چیز ڈھونڈنی ہو تو باری باری سب کو لگا کے دیکھنا پڑتا ہے۔ وہ کتابیں جو نہ کبھی پڑھی اور نہ کبھی اگلے 30 سال میں پڑھی جانی ہے، وہ آخر کیوں سنبھالی ہوں؟ جو پسند ہے ان کی بات تو چلے الگ ہے، لیکن باقی کتابیں اگر کم کر لی جائے تو کیا کمرے میں کھلے پن کا احساس تھوڑا زیادہ نہیں ہو جائے گا؟ اگلی شفٹنگ آسان نہیں ہوگی؟ کچن میں وہ مسالے جو شاپروں میں پڑے پڑے گل گئے، ڈیپ فریزر کی وہ تھیلیاں جو 6 مہینے تک کھلی نہیں، شوکیس کے وہ برتن جو 3 نسلوں سے جمے ہوئے ہیں، کیا ان سے نجات حاصل نہیں کی جا سکتی؟ ان گنت چمچوں اور کانٹوں کی جگہ مختصر کٹلری ہو تو اسے کیا سنبھالنا آسان نہیں ہوگا؟ اور ہاں، باتھ روم میں جو بوتلیں کام کی نہیں ہیں نا، انہیں باہر پھینک دیجیے۔ جو فالتو بالٹیاں ہیں ان سے جان چھڑائیں، اور ربڑ کا وہ پائپ جو باہر اکڑا پڑا ہوا ہے نا، اگر کام نہیں آتا تو اسے مردہ سانپ کی طرح پالنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ جو نیا لیا ہے بھائی، اسے استعمال کیجیے۔ گاڑی پر کپڑا نہیں چڑھانا تو اسے ڈگی سے نکال کے باہر پھینکیں۔ مان لیا کہ شوق سے لیا تھا، پیسے خرچے تھے، لیکن یہ بھی مان لیجیے کہ روز روز اب یہ کھیچل برداشت نہیں ہوتی، اور ڈگی بھی گندی بھری ہوئی لگتی ہے۔ موبائل سے فالتو کی ڈاؤن لوڈ کی ہوئی جو واٹس ایپس ویڈیو ہے نا، وہ نکالیے، اسے ڈیلیٹ کر دیجیے۔ انرجی سیور ایک بار ختم ہو گیا تو اس کا کچھ نہیں ہونے والا۔ اب تو وہ دور بھی رہا کہ وہ شیشہ کوٹ کے تو آپ کسی ڈور مانجے میں کام میں لے آئیں گے اور آپ پتنگ اڑائیں گے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھینک دیجیے ان سب کو خدا کے واسطے، اور پرفیوم کی خالی بوتل سے جان چھڑا لیجیے۔ یہ سب پتہ ہے کیوں ضروری ہے؟ ہمارے دماغوں پہ 2 چیزوں کا پریشر ہے، ایک ٹیکنالوجی کا، دوسرے اپنے ہی سامان کا۔ ہم یا تو اپنے گھر میں رہتے ہیں یا اپنے موبائل میں رہتے ہیں، اور دونوں چیزیں ہی فل بھری ہوئی ملتی ہیں ہمیشہ۔ ہم کہاں رہیں گے؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ زندگی آہستہ آہستہ کاٹ کباڑ میں دب جائے گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کسی چیز کا مزہ نہیں لے سکیں گے آپ۔ پیسہ بڑا ہے پر سکون نہیں ہے جی، یہ ایک پرانا ڈائلاگ ہوتا تھا۔ تو اس بے سکونی کی بہت زیادہ بڑی وجہ بے ترتیب زندگی اور چیزوں کا پھیلاؤ ہے۔ اب دیکھیے، ہمارے دماغ تو وہی ہیں جو 200-300 برس پہلے ہمارے پردادوں یا ان کے نانوں دادوں کے تھے، لیکن بس بوجھ بڑھ گیا ہے۔ کبھی یہ سوچا آپ نے؟ اور ان کی زندگی میں اے سی، فالتو برتن، گاڑی، واشنگ مشین، ویڈیو، گیزر، لائٹیں، پنکھے، بلب، گھڑیاں، یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ نہ انہیں یہ سب خریدنا پڑتا تھا، نہ مرمت کروانی ہوتی تھی، نہ پرانا ہونے کی صورت پہ یہ سب ان کے سٹور میں ڈھیر ہو جاتا تھا۔ اسی طرح نہ موبائل، نہ کمپیوٹر، کچھ بھی تو ان کے پاس نہیں تھا۔ اندازہ کریں کہ ان کا دماغ کتنا ہلکا پھلکا اور آزاد ہوتا ہوگا۔ ہمارے پاس یہ سب کچھ تو ہے، لیکن اسے مینٹین کرنے کا پریشر بھی اسی حساب سے ہے۔ اب ہمارا دماغ تو اتنے سائز میں نا جتنا ہمارا دادوں پردادوں کا تھا، لیکن ڈیٹا بہت زیادہ ہے، یاد رکھنے کا بہت کچھ۔ تو جب یہ سب ہوگا تو ڈپریشن، بے آرامی، نیند کی کمی اور بے چینی، کیا یہ سب نہیں ہوگا؟ یہ تو ہوگا۔ جب ملکیتی چیزیں بڑھتی جائیں گی، یہ سب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ اسے کم کرنے کی پہلی صورت ہے کہ فالتو چیزوں سے جان چھڑا لی جائے۔ جتنی زیادہ چیزیں آپ کی ملکیت میں ہوں گی، اس کا اتنا ہی خیال رکھنا پڑے گا۔ اب چاہے وہ ڈیجیٹل ڈیٹا ہو یا اصل زندگی کا سامان، کھلارا جتنا بڑھتا جائے گا، سمیٹنا اتنا ہی مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے، میں خود ایک کباڑیا ہوں، مجھے علم ہے کہ پرانی چیزوں سے جان چھڑانا کتنا مشکل ہے، لیکن جو چیز پچھلے 3 سال سے آپ کے کام نہیں آئی، اگلے 30 سال بھی کام نہیں آئے گی، چاہے وہ ڈیجیٹل ڈیٹا ہو یا گھر کا سامان ہو۔ کوشش کریں، بات بہت سامنے کی ہے، لیکن سمجھ میں تب تک نہیں آتی جب تک تجربہ نہ کر لیا جائے۔ آزمائش شرط ہے۔ چلیے ایک بات سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ افلاطون کسی شہر سے باہر آرام کر رہا تھا تو چند لوگ اس کے پاس آئے۔ لیٹے دیکھا تو ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں، لیکن وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ دیر تک اسے دیکھتے رہے اور انتظار کرتے رہے کہ افلاطون کی توجہ ان کی جانب ہو تو وہ سوال کرے۔ کافی دیر بعد جب اسے لوگوں کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ پوچھو، کیا پوچھتے ہیں؟ لوگوں میں سے ایک نے بڑے ادب سے سوال کیا کہ محترم بزرگ، میری زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن بے سکونی نہیں جاتی۔ افلاطون نے منہ دوبارہ پھیر لیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے جواب دیا، تم اپنے فریج اور اپنی الماریاں خالی رکھا کرو، فالتو سامان ہرگز مت بھرو۔ آپ ہنستے ہوں گے کہ افلاطون کا کے دور میں فریج اور الماریاں کہاں سے آ گئی؟
تو حسنین کہتے ہیں اگر میں یہ کالم ایسے شروع کرتا تو سب نے مان لینا تھا، کبھی کسی عام انسان دی نارمل گل بھی مان لی دی ہے بھائی جان۔ تو ناظرین یہ آپ نے سنا حسنین جمال کا آج کا آرٹیکل، سکون چاہیے نا تو دماغوں سے اور گھروں سے سامان کچھ کم کرے۔ سکون لفظ چھوٹا سا ہے لیکن اپنے اندر بہت وسعت رکھتا ہے، اور اس وسعت میں ایک پوری کائنات سموئی ہوئی ہے کہ یہ کائنات جو اتنی سپیڈ کے ساتھ حرکت کرتی ہے، سیارے ستارے، آپ کی گلیکسیز، آپ کے ملکی وے، اس کے اوپر کچھ اور ہے جو ابھی جہاں تک ابھی اب نہیں پہنچے ہیں، تو ایک سکون کے ساتھ سب کچھ چل رہا ہے۔ اوپر کیا ہو رہا ہے یہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن اس میں جو توازن ہے یہ ایک ایسی علامت ہے کہ اتنی بڑی وسیع و بسیط کائنات جو ہے وہ اپنے مدار میں کس درجہ سکون کے ساتھ حرکت کرتی ہے، اور ہم ادھر چند لوگ بے سکونی کی زندگی جی رہے ہیں۔ ایک بہت پرانی مثال یاد آ گئی کہ انسان جس چہرے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے وہ اس کے اختیار میں نہیں ہوتا، لیکن جس چہرے کے ساتھ مرتا ہے نا وہ اس کے اختیار میں ہوتا ہے۔ یا آپ کے کچھ اعمال، آپ کی حرکتیں، آپ کی عادتیں آپ کے چہرے کے نقش و نگار کو بگاڑ دیتی ہیں، یہ سنوار دیتی ہیں۔ سکون آپ کے چہرے پہ، آپ کے جسم پہ، آپ کے ذہن پہ کتنا اثر کرتا ہے یہ ان سے پوچھیں جو بے سکون ہے۔ لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ سکون کام کرنے میں۔ اگر آپ کام نہیں کرتے ہیں، اگر آپ فارغ ہیں تو آپ سے زیادہ بے سکون آدمی کوئی نہیں ہو سکتا۔ سکون انسان کو ہمیشہ اس کی منزل کی طرف لے کے جاتا ہے، اور سکون حاصل کرنے کے لیے انسان کو سفر کرنا پڑتا ہے، وہ ذہنی ہو، وہ جسمانی ہو، کسی بھی طرح کا سفر ہو، تو ایک سوچ سے دوسری سوچ کی طرف جانے کا نام بھی سکون ہو سکتا ہے۔ اپنے ناظرین کی خدمت میں بس یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پروردگار سے دعا ہے کہ آپ سب ہمیشہ سکون سے رہیں، آسانیاں ملیں آپ کو، اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق بھی ملے آپ کو۔ آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، فیڈ بیک ضرور نوازیے گا۔ اپنے میزبان راشد حفاظ کو اجازت دیجیے، ہم سب کا اللہ نگہبان۔